الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني رجل مقبول أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ 4 جماعت کے خطبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بے مثال کو بیان کیا گیا. آج کے خطبہ سے اللہ کی توفیق و مدد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد جو حقیقت میں ایک سر نہا تھا جو بعثت پر عیاں ہوا ہے. حضور کے میلاد مقدس پر جو عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے، یہ ایک سربستہ راز تھا. لوگ حیران تھے کہ کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی، عام لوگوں کی، کہ یہ تو نبی ہے. تو اس لیے میلاد ایک سر نہا تھا جو اعلان نبوت پہ عیاں ہو گیا. اور یہ میلاد سب سے بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں پھر بعثت ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانیت کو رب کا تعارف نصیب ہوا ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے. میلاد حضور کی پیدائش، حضور کا میلاد، آپ کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑی خوشی ہے، اور آپ کا دنیا چھوڑ جانا امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا غم ہے. ہم نے میلاد کو عرض کیا اور آپ کو یہ بتلایا کہ اس سب سے عظیم خوشی کے موقع پر امت کو کیسے رہنا چاہیے. اب آپ کے انتقال پرملال کو عرض کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ صدمات اور غم کے مواقع پر امت کو کیسے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کا انتقال بہت بڑا صدمہ سانحہ اور امت کے لیے بہت بڑا غم ہے. اس سے بڑا غم
उम्मत ने न पहले कभी देखा, न क़यामत की सुबह तक कोई देखेगी। अब इस इंतकाल पुरमलाल की मुख्तसर दास्तान कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज की जा रही है, जिसमें जगह जगह पर हमारे लिए बेशुमार असबाक और इबरतें मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र मुबारक 63 वर्ष के करीब थी, तो आपके इंतकाल से 6 माह पहले सन 10 हिजरी, ये जो सन 9 हिजरी है फतह मक्का के बाद, और फिर सन 10 हिजरी का आगाज है, ये आमुल वुफूद है। ये वो साल हैं जब लोग और मुख्तलिफ वुफूद की सूरत में और जमातों की सूरत में जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो इसी नेमत का जिक्र किया गया आपकी वफात से 6 माह पहले सूरह नस्र नाज़िल हुई। इसका एक नाम सूरतुल फतह भी है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाली अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया, और फिर आपको फरमाया कि जब नेमतों की तकमील हो जाए तो आपको क्या करना है, और आपके जरिए से उम्मत को बतलाया कि तुम पर जब अल्लाह की नेमतें हों तो तुमने क्या करना है। इसलिए कि हुजूर की जात तो सरापा शुक्र है, लेकिन आपको बतलाकर उम्मत को बतलाना मकसूद है। इस सूरह नस्र का खुलासा मैं अर्ज करने लगा हूं। ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो सबसे आखिर में नाज़िल है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये जो मुकम्मल सूरत सबसे आखिर में नाज़िल हुई वो यही है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म भी दिया और एक खास पैगाम भी दिया। फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मेरे महबूब, जब अल्लाह की मदद आ चुकी और मक्का फतह हो गया, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब आप देख रहे हैं कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में आ रहे हैं। अफवाज फौज की जमा है, कहते हैं ना अफवाज पाकिस्तान, ये लफ्ज यही कुरान से लिया हुआ। फौज की जमा है, फौज दर फौज लोग इस्लाम में, फौजें आ रही हैं, समुद्र की मौजों की तरह फौजें इस्लाम में आ रही हैं। बाद लोग कहते हैं 2-4 थे हुजूर के साथ, 2-4 नहीं, कुरान उनको फौज नहीं अफवाज कहता है कि इतने लोग इस्लाम में आ रहे हैं। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब आप देख रहे हैं लोग फौज दर फौज इस्लाम में आ रहे हैं, अल्लाह के दीन में आ रहे हैं, तो फिर आप फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, फिर आप अल्लाह की बारगाह में उसकी हम्द व सना के तरानों के साथ हदिया तशक्कुर बजा लाएं।
اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھتے رہیے اور ان عظیم نعمتوں کے عطا ہونے پر اس کا شکر بجا لاتے رہیے۔ امت کے لیے پیغام ہے کہ جب بڑی سی بڑی نعمت ہو جائے تو پھر اپنا کمال ظاہر نہیں کرنا بلکہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کی زبان شکر کے ترانوں سے تر رہنی چاہیے۔ قرآن اس کا شاہد ہے۔ یہاں حضور کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ نعمتیں ہو گئی تو پھر آپ شکر کیجئے، اور آپ کی ذات سے امت کو درس دیا کہ جب بھی کوئی انعام ہو تو پھر پروردگار کو نہیں بھولنا۔ یوں نہیں کہنا میرا کمال ہے، یوں کہنا کہ اس کی عطا ہے۔ یوں دیکھیے نا قرآن کے اندر جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ کی نعمتیں یوں ہیں کہ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اپنے کمال کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے چن کر ہمیں فضیلت عطا کر دی ہے۔ اور جب حضرت سلیمان کے ایک تربیت یافتہ کی کرامت ظاہر ہوئی اور تخت بلقیس لمحوں میں جناب سلیمان کے سامنے آ گیا تو اسے دیکھ کر بھی اپنا کمال ظاہر نہیں کیا بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا لطف و کرم ہے۔ امت کے لیے تعلیم کیا ہے کہ یہ خود نہ کر جائے، بس اس کا شکر ادا کرے جس کے کرم کے صدقے میں رب العالمین نے یہ انعامات کیے ہیں۔ قرآن کی 20 آیات اس پر شاہد ہیں کہ جب بھی کسی برگزیدہ پر اللہ والے پر رب کا انعام ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پر پھر رب کی حمد کا ترانہ جاری ہوتا ہے، شکر کا ترانہ جاری ہوتا ہے، اپنا کمال وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے اور قرآن بنایا جا رہا ہے تاکہ امت قیامت تک اس کو آئیڈیل بنائے، یہ اترا نہ جائے کہ میں بڑی چیز ہوں، بلکہ اس کی نگاہیں ہر وقت منعم حقیقی سے جڑی رہنی چاہیے۔ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین و آسمان میں ساری بڑائیاں بس میرے رب کی ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ حضور علیہ السلام تو بڑی ہستی ہیں، ان سے بڑی ہستی تو نہ اللہ نے کوئی بنائی نہ قیامت تک بنائے گا۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب تسبیح کیجئے اور اس کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھتے رہیے۔ تسبیح سبحانک اللہم، دونوں باتوں کو اللہ نے اس امت کے لیے نماز میں یکجا کر دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حمد بھی موجود ہے اور تسبیح بھی موجود ہے، تو یہ کیجئے۔ امت کو آئیڈیل دیا، نمونہ دیا کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے جب بھی کوئی رب کا انعام ملے۔ اس لیے جتنی دعائیں ہیں، نعمت کی تکمیل پر جتنی دعائیں ہیں، ان میں آپ الحمدللہ دیکھیں۔
پانی پیا پیاس بجھ گئی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ میں اس رب کی بارگاہ میں شکر کا ترانہ بجا لاتا ہوں جس نے میرے گناہوں کی وجہ سے پانی کو کڑوا نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کا ذائقہ ڈال کر اسے میٹھا کر دیا ہے۔ کھانا کھا لے بھوک مٹ گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کہیں گے کہ میں نے تو چھوڑ دیا درمیان سے، ہم نے تو پڑھا تھا وجعلنا من المسلمین۔ یہ من کا لفظ صحیح مستند روایات میں نہیں ہے، اس لیے وہ میں نے نہیں پڑھا۔ جو مستند روایات ہیں سند کے لحاظ سے ان میں وجعلنا مسلمین، تو یہاں پر بھی الحمدللہ، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی یہ شان ہے کہ مسلمان کھانا پینا تو درکنار، اس کو تو تعلیم یہ ہے کہ بیت الخلاء سے بھی نکلے تو خدا کو نہ بھولے۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اس کی زبان تو وہاں پر بھی فراغت کے بعد رب کی منشا یہ ہے کہ اس کی زبان شکر کے ترانوں سے تر رہے۔ تو بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر چلوں، لیکن داستان براہ داستان سنانا میرے مزاج میں نہیں ہے، امت کو کچھ فائدہ بھی ہو۔ فسبح بحمد ربک، میرے محبوب ہم تو ثنا کیجئے، شکر کے ترانے پڑھیے۔ واستغفرہ انہ کان توابا، اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے استغفار بھی کرتے رہیے۔ یہ واستغفر امر کا صیغہ ہے، استغفار کرتے رہیے۔ استغفار تو ہم کہتے ہیں، استغفار تو تب ہوتا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے، اور وہ تو غلطیوں سے پاک ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تو انہیں غلطیوں سے مبرہ منزہ بنایا، معصوم بنایا ہے، اور صرف معصوم نہیں بنایا بلکہ جتنوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، آمنہ کے لال کو ان سب کا امام بنایا ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش معصومین مسجد اقصیٰ میں صفیں بنا کر منتظر کھڑے تھے کہ امام آئے گا تو نماز پڑھائے گا۔ اور ہمارے پیغمبر کی شان ہے، یہ سارے معصوموں کے امام بن کے آئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے واستغفر، استغفار کیجئے۔ یہ معاذ اللہ گناہوں پر نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے استغفار کیجئے۔ رب کی منشا یہ ہے کہ میرے محبوب آپ کی مبارک زبان پر استغفار کے کلمات مچلتے رہیں اور میری بارگاہ میں آپ کے درجے بڑھتے رہیں۔ ایک سبب تو یہ کہ درجات کی بلندی کے لیے استغفار کیجئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مزاج شناس نبوت، صدیق کی بلند بخت بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جسے اللہ نے نبی کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے عرش سے منتخب فرمایا، اور اپنے محبوب کو صورت عائشہ دکھا کر فرمایا کہ آپ کی پرسنل زندگی کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ رفیقہ حیات پسند فرمائی۔
اور اس نے پھر اس حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، یوں تو قلب اطہر پر قرآن کی صورتیں اترتی تھیں، لیکن پھر ایک موقع وہ آیا کہ جبرائیل تو آئے لیکن قرآن کی صورت نہیں، عائشہ کی صورت لے کر آئے۔ یہ ان کی شان ہے، اس لیے میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بلند بخت بیٹی، جس کو نبوت سے اتنا قرب نصیب ہوا ہے کہ شاید وہ قرب جبرائیل کو بھی میسر نہ آیا ہو۔ ہر وقت خلوت جلوت میں، دن رات میں، سفر حضر میں نبی کے قریب تر ہے، اور اتنی قریب تر ہے کہ حضور دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں تو اسی کی جھولی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور کے دو اہم سفر ہیں، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے۔ لیکن ذرا اس گھرانے کی شان دیکھیں، ہجرت کا سفر ہے تو سر اقدس صدیق کی جھولی میں ہے، اور آخرت کا سفر ہے تو سر اقدس صدیق کی بیٹی عائشہ کی جھولی میں ہے۔ یہ مرتبہ اس کے انتخاب سے ملتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب اللہ نے حکم دیا نا وَاسْتَغْفِرْهُ، تو پھر میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ امت کو سبق دیا، بھائی گناہ جن کے قریب نہیں آ سکتا، انبیاء کے لیے تو ضابطہ ہی اور ہے، مجھے اور آپ کو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ہمیں کہا گیا گناہوں کے قریب نہیں جانا، گناہوں سے بچ کے ان سے دور رہنا ہے، قریب نہیں جانا، کہیں قربت تمہیں گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ بھی اس امت کی شان ہے، پہلی امتوں کو گناہوں سے منع کیا گیا، اس امت کو گناہ کے اسباب سے بھی منع کیا گیا، اور اس کو تعبیر کیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی اس والا سبب بھی اختیار نہیں کرنا، کہیں سبب تمہیں مسبب کی طرف نہ پہنچا دے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، گناہ کے اور بے حیائی فحاشی اور یعنی کے قریب بھی نہیں جانا، گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ ضابطہ عام امت کے لیے ہے، لیکن جب انبیاء کی باری آئی ہے تو رب العالمین نے یہ ضابطہ خود بدل ڈالا ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے ساری کائنات کو فرمایا کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن گناہ کو کہا گیا خبردار تو نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ تو سابقین انبیاء کی بات ہے، اللہ نے گناہ کو روکا کہ تو میرے نبی کے قریب نہ جانا، اور میرے نبی تو ان سب کے امام ہیں، اس لیے گناہ تو درکنار، میرے پیغمبر کی شان تو اتنی اعلیٰ بنائی ہے رب العالمین نے کہ فرمایا لا یقع الذباب علی الثیاب، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو پیغمبر کے کپڑے پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کیجئے
اور سیدہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار ہو رہا ہے، اور قرآن کی روح بول رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کے اس عمل میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو کہیں چند نیکیاں کر کے اترا نہ جانا کہ بڑا کمال کر دیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جن کا کلمہ پڑھنے پر ہمیں ناز ہے اور جن کی امت میں ہم آ گئے تو آسرا ہو گیا کہ بخشے جائیں گے، جن کی شفاعت اللہ کی رحمت کے بعد سب سے بڑا سہارا ہے، جن کی غلامی ہم جنت کا ٹکٹ سمجھتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار ہو رہا ہے، امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ تو کبھی اپنے عملوں پر اترانا نہیں بلکہ رب کے سامنے عاجز بن کے رہنا ہے۔ اور اسی تعلیم کا ایک مظہر دکھایا ہمیں نماز کی تکمیل پر۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، امت کو بتلایا۔ بخاری شریف جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو مسجد نبوی تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ صحابہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کی ابتدا میں کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز جیسی عظیم عبادت کی تکمیل کے بعد تکبیر و استغفار کے ترانے جاری کروا دیے امت کی زبانوں پر۔ کیوں؟ اس نے نماز کا سلام پھیر کر شیطان کا دروازہ بھی بند کیا، کہیں وہ آ کر تیرے اور میرے کان میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ حاجی صاحب، صوفی صاحب، تو نے تو بڑا کمال کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، تو کہہ دینا اللہ اکبر، یا اللہ تیرے در پہ حاضری میرا کمال نہیں، یہ تو تیرا لطف و کرم ہے۔ اور پھر استغفر اللہ، یہ اس بات کا اظہار کر دینا کہ یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری اس قابل تو نہیں کہ قبول ہو جائے، اس پر ہونے والی غلطیوں پر بھی میں شرمندہ ہوں، لیکن تیری دربار میں معافی کی درخواست کر کے تمنا کرتا ہوں کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو مجھ مسکین کا کام بن جائے گا۔ یہی ترغیب حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے امت کو دی ہے۔ ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار ہو رہا ہے۔ یہ یوں ایام گزرے، اور اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا، امتی کو ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے، لیکن جو ہی عمر بڑھتی جائے استغفار بڑھتا جائے، عمر بڑھتی جائے تو استغفار بھی بڑھتا جائے، اس لیے کہ انسان دن بدن موت کے قریب ہو رہا ہے، تو اس لیے عمر بڑھے تو استغفار بھی بڑھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے استغفار گناہوں کی کینچی ہے، تو یہ کینچی تیز تر ہوتی جانی چاہیے زندگی یا عمر کے وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد، اور یہ وہ سورت ہے جب یہ نازل ہوئی صحابہ کرام مسرور ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق مغموم ہو گئے۔ صحابہ خوش ہو گئے، لیکن وہ مزاج شناس نبوت ابو بکر صدیق غمگین ہو گئے۔ صحابہ نے ابو بکر صدیق کی آنکھیں اشکبار دیکھی تو پوچھا ابو بکر خوشی کا موقع ہے کہ غم کا؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں مکہ فتح ہو گیا، اسلام میں فوجیں آ رہی ہیں، آپ بس حمد و ثنا کے ترانے پڑھیے اور درجات کی بلندی کے لیے استغفار پڑھتے رہیے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے اس میں حضور کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے۔ بھائی جب نبوت کا مقصد پورا ہو گیا،
جب کسی نبی کی بعثت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے نبی کو زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہنے دیتا، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس لیے اس میں رحلت نبوی کا اشارہ موجود ہے، اور اس اشارے کو دیکھ کر حضور کی جدائی کے صدمے کے قریب ہونے نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے صحیح سمجھا ہے، کیونکہ وہ مزاج شناس نبوت ہے، اس پر تو نبوت کا اتنا رنگ چڑھا کہ کوئی ناواقف پہچان نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ نبوت کے رنگ میں وہ رنگ آ گیا، صداقت و نبوت میں، صدیق اکبر اور نبی اکرم میں، صدیق اکبر اور نبی اکرم میں، اکبر میں، بس یہی تو فرق ہے کہ وہ امتی ہے اور وہ نبی ہے۔ نبوت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن امت میں سب سے بلند تر شخص اگر دیکھنا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ انتقال نبوی کی خبر دی جا رہی ہے، اور محبوب کے فراق کے تصور نے ابو بکر کو رنجیدہ کر دیا۔ اور یہ سن 10 ہجری ہے، سن 10 ہجری کا اواخر ہے، اور حج فرض ہونے کے بعد، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے بیت اللہ پہ حج نہیں فرمایا، تو اب سن 10 ہجری آپ علیہ السلام نے خود قائد بن کر فریضہ حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جس نے آنا ہے ساتھ چلو، یہ موقع پھر بار بار نہیں ملتے۔ اور شاید حضور علیہ السلام نے سورہ نصر سے اشارہ پا کر یہ چاہا کہ ایک دفعہ میرے غلاموں کا سمندر جی بھر کے اپنے محبوب اور آقا کا دیدار کر لے، اس لیے دور دراز تک قبائل کو اطلاع کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی تکمیل کے لیے جانا چاہتے ہیں، جس نے ساتھ چلنا ہے وہ چلے۔ تو صحابہ کرام کا ایک سمندر امڑ آیا، اور یہ سن 10 ہجری 25 ذی القعدہ سرزمین مدینہ منورہ پہ یہ جمعہ کا دن تھا، 25 ذی القعدہ بروز جمعہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ایک سمندر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں، امامت میں نماز جمعہ ادا کی، اور اسی جمعہ میں آپ نے آپ نے حج کی طرف روانگی کا اگلے دن یعنی ہفتے کو سفر حج کے لیے روانگی کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام مسرور تھے کہ ہم حضور کی قیادت میں حج کرنے جا رہے ہیں، چنانچہ دوسرے دن دیوانوں پروانوں کا ایک سمندر تھا جو مدینہ منورہ میں آ گیا، دور دراز سے قبائل آئے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے بلایا گیا، اور دور دراز پیغامات بھیج کر حضرات صحابہ کرام کو اطلاع کی گئی کہ یہ تاریخ کا وہ موقع ہے، مشیت کو یہی منظور تھا کہ یہ تاریخ کا وہ موقع ہے جو زندگی میں بس ایک ہی بار آیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز ظہر ہفتہ 26 ذی القعدہ نماز ظہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے، اپنے گھر اقدس سے غسل کر کے اس سفر کی روانگی کے لیے تیار ہو کے جب تشریف لائے تو کعبے کی زیارت کی خوشی میں حضور کا چہرہ انور مسکرا رہا تھا، چمک و دمک رہا تھا، خوشی تھی حضور کو، اور ظاہر ہے
काबे से उम्मती को इतना प्यार है, इसे जब हज और उम्रे की बशारत मिलती है, खुशखबरी मिलती है, तो ये मुस्कुराता है। हुजूर के दिल में काबे की मोहब्बत कितनी होगी, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं कि मैं उसको बयान कर सकूं। और फिर जिस हस्ती ने एक मौके पर आज से 10 साल पहले बेबस होकर काबे को छोड़ा था, मक्का वालों ने जीना तंग कर दिया और अल्लाह के आर्डर पर मजबूरी और बेबसी के साथ, आंसुओं के साथ काबे को छोड़ा था। आज उस काबे का दीदार करने के लिए सफर का आगाज हो रहा है, तो मुसर्रत तो दीदनी थी, खुशी तो काबिल रश्क और देखने के काबिल थी। हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट थी और चेहरा अनवर मुसर्रत के आसार से चमक रहा था, क्योंकि ये इस हाल में निकले थे जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के आ रहे थे, जब तक बैतुल्लाह नजर आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं पीछे मुड़ मुड़ कर काबे को देखते थे और फरमाते थे, बैतुल्लाह मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। देखें ना, दीन के लिए क्या दर्द उठाए हैं हमारे पैगंबर ने हमारे लिए। उनको तो इख्तियार था कि आप चाहें तो हम ओहद को सोना बना दें जो आपके साथ चलता रहे, लेकिन उन्होंने उसको इख्तियार नहीं किया। ये दर्द और ये सदमे तो हमारे लिए उठाए हैं कि हम तक दीन पहुंच जाए। अफसोस कि इस वक्त उम्मत ने ऐसे गमखार नबी का तरीका नज़रअंदाज कर दिया। हम गैरों का तरीका अपना कर समझते हम तरक्की कर गए। जिस पैगंबर ने हमारे लिए इतने आंसू बहाए कि कोई मुअर्रिख उन्हें शुमार नहीं कर सकता, इतने सदमे उठाए, जख्म खाए, कुर्बानियाँ दी, एक तवील दास्तान है। यहाँ बेबसी है, बार बार यूं देखते हैं बैतुल्लाह को, कौन मजबूर और बेबस है, किसके आंसू बह रहे हैं। सारी उम्मत आंसू बहा बहा के अपनी आंखें खुश कर दे तो नबी के आंसू के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकते। आंसू बह रहे हैं और बार बार यूं देख के फरमा रहे हैं, बैतुल्लाह मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता, लेकिन क्या करूं, यहां वाले मुझे यहां रहने नहीं देते। और नबी के इस हुज़्न और मलाल को देखकर अर्शों से तसल्ली आई है। अर्श मुअल्ला से जिब्राइल को भेजकर अल्लाह ने तसल्ली के लिए पूरी सूरह क़सस उतारी है 20वें पारे में, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना और फिर दोबारा इज्जत के साथ वहीं आना बयान हुआ और बतलाया गया, मेरे पैगंबर मेरे लिए वतन छोड़ने वाले आप पहले नहीं, आपसे पहलों ने भी मेरी खातिर वतन छोड़ा और फिर हमने उनको इज्जत के साथ वापस लौटाया, आपको भी लौटाएंगे। और मेरा ज़ौक़ कहता है कि वो कुरान की आयत जो पूरी इस सूरत के खुलासे के तौर पर अपने नबी के रंजीदा दिल पर अल्लाह ने खुद मरहम रखा है ना, वो सुना दो। और ये भी मेरे नबी की शान है भाई, अल्लाह ने माँ बाप को उठा लिया, प्यारों को उठा लिया, तसल्ली देने वाले तो सारे रब ने बुला लिए थे, अब ये शान जाहिर कर दी। दुनिया वाले तसल्ली देते हैं, दुनिया वाले परेशान होते हैं, उन्हें इंसान तसल्ली देते हैं, ये परेशान होते हैं तो खुद रब रहमान तसल्ली देता है। फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, मेरे महबूब आप मुतमईन हो जाइए, तसल्ली रखिए, हम आपको मक्का मुकरमा की तरफ लौटाएंगे, यकीनन लौटा कर दिखाएंगे। फरमाया मेरे महबूब आपको हमने उम्मीयीन में से चुनकर आपके कल्बे अतहर पे कुरान को उतार कर
آپ کی زبان پہ جس اللہ نے قرآن کو جاری کر دیا ہے اپنی قدرت دکھا کر، وہی رب اپنی قدرت دکھائے گا اور آپ کو پروٹوکول اور عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹائے گا۔ اور آج اس کا عملی اظہار ہو رہا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور پروٹوکول کے ساتھ آ گئے، اور آج پھر ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانگی ہو رہی ہے، تو خوشی تو دیکھنے کے قابل ہے۔ یہاں سے پروانوں کا سمندر، غلاموں کا سمندر حضور کے ساتھ ہے۔ یہ 26 ذی القعدہ ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے یہ قافلہ حق چلا، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر ٹھہر گیا۔ مدینہ منورہ جب حاجی جاتے ہیں زائرین اور وہاں سے مکہ مکرمہ دوبارہ آتے ہیں تو اسی جگہ سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ میرے آقا نے احرام یہیں سے باندھا تھا۔ یہ حضور کی ادا ہے جو ہر عاشق جا کے زندہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب گزاری۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پروانوں دیوانوں کے ساتھ رات یہاں رہے، صحابہ کرام نے نمازیں حضور کی امامت و قیادت میں پڑھی، اور اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا۔ دیکھیں، جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تب بھی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر گھر سے باہر تشریف لائے، اور آج دوسرے دن پھر جب ذوالحلیفہ سے روانگی ہونے لگی ہے تو پھر آپ نے دوبارہ غسل فرمایا۔ امت کو تعلیم دی کہ صاف ستھرا رہنا۔ اس وقت تو ہمارا عالمیہ ہے نا، جو جتنا گندا وہ کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو اس مبارک سفر میں بھی لمحے لمحے پر جہاں تک شریعت کی اجازت تھی غسل ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور کے شمائل میں ہے ظاہر الوضاء، بہت صاف ستھرے، آپ بہت صاف ستھرے رہتے تھے۔ امت کو بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرا موبائل اصل میں کبھی کبھی غیر مقلد ہو جاتا ہے، مانتا نہیں، ٹائم نہیں بتا رہا ہوتا، وقت زیادہ ہو جاتا ہے جو بالکل ہی قانون اور مزاج کے خلاف ہے۔ بہرحال یہاں سے آگے ذوالحلیفہ سے روانگی، سفر نبوت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انگنت اسباق چھوڑتا ہے، امت کو بہت بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری سفر، مبارک سفر، اس کو عرض کریں گے، اور پھر انشاءاللہ چلتے ہوئے رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو جتنے اسباق ملتے ہیں ان میں سے میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر جن کو معلوم کر سکوں گا وہ آپ کو عرض کروں گا۔ بہرحال ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی اس ہستی سے غلامی کی لاج رکھتے ہوئے ان کی سنت کو لازم کر لیں۔ اتباع رسول کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور حضور کی اتباع اگر سیکھنی ہے نا تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت سے جڑ جائیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، انشاءاللہ 3 دنوں میں آپ اپنی زندگی کو بدلا ہوا دیکھیں گے۔ وقت گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اسرائیل آ کے کہے گا بس ختم، تو جو وقت یہاں لگ جائے گا نا انشاءاللہ آپ کا قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت لگائیں۔ نصرت کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ ان کو وقت دیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت لگائیں، قیمتی بنائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اطمینان کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں اللہ سے انعام کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Select swipe with 2. Voice double tap.